رات کو جب مارشل لگتا ہے تو میں اسلام آباد ایک گیسٹ ہاؤس میں تھا. شیخ عمر رشید تھے جو اس وقت سینئر منسٹر بھی تھے. تو ان کے پاس جب میں ان کے گھر پہنچا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ اوپن جیپ میں فوجی جو ہیں وہ ان کو بٹھائے ہوئے وہ لے جا رہے ہیں. جو ضیاء الحق نے جو مارشل لگایا یہ ایک سوچی سمجھی سکیم کا نتیجہ تھا. یہ کوئی نہیں کہ ملک کے اندر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی خانہ جنگی ہو رہی تھی. وہ اس کے پیچھے امریکہ جو ہے اس کی سوچی سمجھی ایک سازش تھی. وہ نہیں چاہتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ زیادہ عرصہ اقتدار میں رہیں اور جنوبی ایشیا میں اور عالم اسلام میں وہ ایک لیڈر بن کے ابھر رہے تھے. انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس کرائی تھی اور وہ پاکستان کو ایٹمی صلاحیت کے لیے کام کر رہے تھے کہ جب بھی کوئی موقع آیا ہے اکٹھے ہونے کا سیاستدانوں کو فوج کے مقابلے میں جگہ اکٹھے نہیں ہوتے. پاکستان کے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں خدا کے واسطے اپنی قیادت آپ پیدا کرو, اپنے ہاتھوں میں لو یار. شہین بنو علامہ اقبال کے. اگر اس ملک کو بچانا ہے نا نوجوانوں کو شہین بننا پڑے گا. کوئی ایک لیڈر کے پیچھے کوئی دوسرے لیڈر کے پیچھے یہ شخصیت پرستی اندھی تقلید چھوڑ دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ہیں جناب قیوم نظامی صاحب کے ساتھ. پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں میں شمار ہوتا تھا. ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھی رہے. جالے ہیں, جو بندہ جالا ایک مرتبہ بن جاتا ہے اس کے اندر سے نہ جالا بن جاتا ہے نہ انقلاب جاتا ہے. انقلابی ہیں, جالے ہیں. پیپلز پارٹی سے آج کل بہت کم تعلق ہے. آج 5 جولائی 2024 ہے. ہم چلتے ہیں 5 جولائی 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا گیا. قیوم نظامی صاحب کو پہلے ہم یہاں پہ ویلکم کہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نظامی صاحب, یہ 1977 میں نا میں پڑھتا تھا میٹرک میں, بلکہ میٹرک کا امتحان دے رہا. ہمارے امتحان لیٹ ہو گئے تھے. مارچ میں امتحان ہوتے تھے, وہ جا کے ہوئے جولائی کو. تو جس دن ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا گیا, ہم دوسرے شہر گئے ہوئے تھے امتحان دینے کے لیے. ہم تو گاؤں کے قصبے کے رہنے والے تھے. تو میں وہاں پہ ہم نے کرائے پہ ایک مکان لیا تھا ان دنوں کے لیے جن دنوں یہ امتحان ہونے تھے. تو میں دودھ لینے گیا تھا ناشتہ بنانے, ناشتے کے لیے نا. تو 6 بجے کی خبروں میں یہ خبر چل رہی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے, جنرل ضیاء الحق نے ٹیک اوور کر لیا ہے. تو ان دنوں آپ کہاں پہ تھے؟ اس کے بعد اگلی بات پھر کرتے ہیں. بہت شکریہ فضل سینوان صاحب. میں تو اس وقت پاکستان پیپل پارٹی کا سیکرٹری اطلاعات تھا. اچھا جی. تو یہ سارے جو واقعات ہیں پی این اے کی تحریک پہ, پی این اے کیسے بنی, الیکشن جو ہوئے وہ کیسے ہوئے, اس کے بعد پھر موومنٹ کیسے چلی دھاندلی کے نام پہ پہلے, پھر بعد میں نظام مصطفیٰ کے نام پہ. تو یہ 5 جولائی کو میں کوئی اسلام آباد گیا ہوا تھا. یعنی رات کو جب مارشل لگتا ہے تو میں اسلام آباد ایک گیسٹ ہاؤس میں تھا. میرے ساتھ کوئی اور بھی دوست تھے تو ہم نے ٹائم لیا ہوا تھا ملاقات کے لیے. بابا سوشلزم شیخ عمر رشید تھے جو اس وقت سینئر منسٹر بھی تھے. تو ان کے پاس جب میں ان کے گھر پہنچے ہیں تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ اوپن جیپ میں فوجی جو ہیں وہ ان کو بٹھائے ہوئے وہ لے جا رہے ہیں. تو میں حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا. جب اندر جا کے ان سے سٹاف سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا, یہ شیخ صاحب کو لے گیا, کہتا جو تو نہیں پتا مارشل لگ گیا ہے. تو ہاں اس طریقے سے مجھے پتہ چلا, کیونکہ مارشل لگنے کی کوئی امکانات نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پی این اے کے جو لیڈر تھے اور جو پیپلز پارٹی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے کہ بھائی دوبارہ انتخابات کراؤ, یہ مطالبہ تھا نا پی این اے کا. تو وہ انہوں نے مان لیا تھا. اور یہ پروفیسر غفور جو سیکرٹری جنرل رہے ہیں جماعت اسلامی کے, انہوں نے اپنی کتاب بھی لکھی ہے, اس میں بھی یہ ذکر کیا ہے کہ پورا معاہدہ ہو چکا تھا. اور اس کے بعد پھر شب خون مار کے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جو ضیاء الحق نے جو مارشل لگایا یہ ایک سوچی سمجھی سکیم کا نتیجہ تھا. یہ کوئی نہیں کہ ملک کے اندر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی خانہ جنگی ہو رہی تھی. وہ تو ایک پی این اے نے تحریک چلائی, ٹھیک ہے, وہ بڑی ایک کامیاب تحریک ان کو کہا جا سکتا ہے, لیکن وہ انڈر کنٹرول تھی. اور اس کے بعد مذاکرات ہو گئے تھے, فیصلہ ہو گیا تھا. اور دوسرے دن صبح انہوں نے سائن کرنے تھے 5 جولائی کو. بجائے کہ وہ آ کے سائن کرتے اور اس کو ڈکلیئر کرتے, اس نے رات کو وہ موقع غنیمت سمجھتے ہوئے ضیاء الحق نے مارشل لگا دیا.
حالانکہ اس کا کوئی جواز ہی نہیں تھا. حالات تو پرامن تھے, جا رہے تھے, کوئی یہ تو نہیں خدا نخواستہ کوئی قتل و غارت گری ہو رہی تھی. لیکن چونکہ اس کے پیچھے امریکہ تھا, اس کے جو اگر آپ آگے مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہوئی یہ تحریک کیوں چلائی ہوئی ہے, تو پھر اس میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. یہ بتا دیں, کریں شروع. اچھا, تو وہ یہ مسئلہ یہ ہے جی کہ اصل میں یہ جو 5 جولائی کا مارشل لا ہے, اس سے پہلے PNA کی تحریک ہے, اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے ہیں سارے, یہ ایک اس کے پیچھے امریکہ جو ہے اس کی سوچی سمجھی ایک سکیم سازش تھی. وہ نہیں چاہتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ زیادہ عرصہ اقتدار میں رہیں اور جنوبی ایشیا میں اور عالم اسلام میں وہ ایک لیڈر بن کے ابھر رہے تھے. انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس کرائی تھی اور وہ پاکستان کو ایٹمی صلاحیت کے لیے کام کر رہے تھے. اور کسنجر جو ہے وہ جب آیا تھا 1976 میں گورنر ہاؤس میں تو استقبالیہ دیا تھا بھٹو صاحب نے اس کو, تو میں بھی موجود تھا پیپل پارٹی کے عہدیدار کی حیثیت سے. تو ادھر اس میں اپنی تقریر میں کہا ہنری کسنجر نے کہ مسٹر بھٹو آئی وارن یو, میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ آپ اپنی پالیسی بدل لو. اگر آپ ایٹمی پالیسی نہیں بدلو گے تو ہم آپ کو عبرتناک مثال بنا دیں گے. اچھا, یہ انہوں نے تقریر میں بھی ہاں تقریر میں کہا. اچھا, لیٹر بعد میں آیا وہ تو بعد کی بات ہے نا. وہ تو یہ ایک تحریک جب چلی, جب بھٹو صاحب نے اوپن کیا کہ یہ سازش ہے جب, تو وہ اس کے بعد کی بات ہے. یہ پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی یہ الیکشن جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہوئے تھے, اس سے پہلے کی بات ہے. الیکشن بعد میں اناؤنس ہوئے. تو بھٹو صاحب نے اپنی تقریر میں نا اس کو بڑا لائٹلی لیا اور اس کو یہ تاثر دیا کہ بھئی یہ ہمارے جو ملک ہے اس کی ضرورت ہے, ہماری یہ ضرورت ہے, ہمارا یہ سلامتی کا مسئلہ ہے کہ, اور ہمارے پاس بجلی بھی نہیں ہے, کم ہے, ہم اس سے بجلی بھی بنائیں گے اور پرامن مقاصد کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے. تو وہ ڈٹے رہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر جب انہوں نے الیکشن کچھ عرصہ پہلے کال کر لی ہے نا, ابھی مدت ختم نہیں ہوئی تھی جی, تو CIA نے, رفیع رضا تھے ان کے جو وفاقی وزیر تھے بھٹو کے, CIA نے ان کو بھٹو صاحب سے ملاقات کی, بریف کیا پورا کہ بھائی یہ پلاننگ ہے ہماری, تو آپ جا کے بتا دو. تو 3 گھنٹے کی ملاقات ہے جو انہوں نے کی, اور بھٹو صاحب نے اپنی آخری کتاب FIM Assassinated جو موت کی کوٹری میں لکھی, اس میں سارا واقعہ بیان بھی کر دیا ہے کہ مجھے رفیع رضا نے بتایا کہ دیکھو میں آپ کو بتاؤں کہ PNA جو ہے وہ ایک حقیقت ہے, وہ بن چکی ہے, اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کے عہدیدار کون کون ہوں گے اور اس کا آگے کیا ہوگا. اگر آپ الیکشن جیت بھی گئے آپ کو اس کے ثمرات نہیں ملیں گے, تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ الیکشن ملتوی کر دو. اچھا جی, ہاں بالکل. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں نے تو عوام کے پاس جانا ہے, عوام نے جو فیصلہ کرنا ہے میں قبول کروں گا. تو وہ اس میں کچھ سیٹوں پر کچھ لوگوں نے حکومت کی وجہ سے, کیونکہ حکومت میں تھی پارٹی, تو الیکشن ہوئے تھے, پیپل پارٹی حکومت میں تھی, تو کچھ جگہ پہ ضرور ظاہر ہے کہ ہر الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ لوگ امیدوار جو ہیں وہ ذاتی طور پہ کرتے ہیں, ضروری نہیں کہ اوپر سے پالیسی ہو. یہ کوئی, کیونکہ میں نے بھی الیکشن لڑا تھا MP کا 1970 کا. اچھا, تو اس لیے میں بڑے فار شور کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی حکومت کی پلاننگ نہیں تھی, لیکن انڈیویجولی جہاں لوگ جو ہے تو وہ کر سکتے, تھوڑا بہت انہوں نے وہ کیا. لیکن وہ جیت گئی پیپلز پارٹی, MLA کی سیٹیں جیت گئی اور اکثریت لے لی اس نے. اس کے بعد وہ دوسرا حصہ انہوں نے شروع کر, انہوں نے کہا جی کہ ہم MP کے الیکشن نہیں لڑیں گے, MP کے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا. پھر تحریک شروع کر دی, پہلے تو دھاندلی کے نام پہ, اس میں اتنی جان نہیں تھی, تو انہوں نے ساتھ نظام مصطفیٰ کا جو ہوتا ہے ٹچ, اسلامک ٹچ دے دیا. تو اسلامک ٹچ دے دیا, وہ لوگ خیر بیچارے جو مذہبی جماعتوں کے لوگ تھے وہ باہر نکلے. بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یار ہمیں تو استعمال کر لیا گیا امریکی مفادات کی وجہ سے. یہ اصل میں امریکہ کی اسپانسرڈ تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان میں $5 کا گلی بلوں میں بک رہا تھا. اچھا, اس سے پہلے کیا ریٹ؟ ہاں, اس سے پہلے زیادہ تھا. ہاں نہیں, مقصد یہ ہے کہ وہ جتنا بھی ہوگا کچھ 6-7 ہوگا, لیکن یہ ہے کہ وہ مطلب ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ شارٹیج ہو اس کی, وہ اس میں اتنا انہوں نے پھینک دیا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ ڈالروں میں پیسے دے دیے تھے نا, مختلف جگہ پہ انہوں نے ڈالر پھیلا دیے. لوگوں کے گھروں میں راشن بھی جا رہا ہے, ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں. تو یہ امریکن ڈالر تھا پیچھے اس کے, سارا منظرنامہ کریٹ کیا. بیچارے جو کارکن ہیں PNA کے, ان کو میں نہیں کچھ کہتا, کیونکہ وہ تو ایک اسلامی جذبے سے آگے آتے ہیں نا جی. ایک اسی طرح اگر پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں یا دوسرے, تو ایک کاز کے لیے آتے ہیں جو لیڈر ان کو کہتے ہیں, لیکن کچھ پردے کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مذاکرات شروع ہوئے. مذاکرات میں یہ مفتی محمود بھی تھے شامل, اس میں
پروفیسر غفور بھی تھے, دوسرے لیڈر بھی تھے, ادھر سے پیر حفیظ پیر زیادہ تھے, مولانا کوثر نیازی تھے, ذوالفقار علی بھٹو تھے, ادھر سے مفتی محمود بھی تھے. تو ان کے درمیان ملاقاتیں ہوتی رہی, پہلے کچھ اور تجاویز آئیں, لیکن آخری وہ ڈٹے رہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کرا دیں. تو چنانچہ ان میں دونوں میں نا پھر آپس میں یہ مکمل ہو گیا. تحریری طور پر انہوں نے لکھ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم یہ دوبارہ الیکشن کال کرتے ہیں. اور کل یہ 6 کی میں بات کر رہا ہوں, 4 جولائی کی شام تک انہوں نے فیصلہ کر لیا. انہوں نے کہا جی کل ہم آپس میں ملیں گے لیڈرز اور سارے اس کے اوپر سائن کر دیں گے. لیکن وہ رات کو ہی اس نے مطلب شب خون مار دیا جنرل ضیاء الحق نے, کیونکہ تو اس کو تو وہ ایک امریکن سازش کا حصہ تھا کہ اگر یہ پہلے الیکشن سے اس کو ہم آؤٹ نہیں کرتے, تحریک سے اگر اس کو باہر نہیں جاتے تو پھر ضیاء الحق جو ہے وہ باہر چلا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ضیاء الحق کو CIA نے تیار کیا تھا ایک ٹاسک کے لیے کافی عرصے پہلے. اور یہ جنرل چشتی جو ہے نا, فیض علی چشتی جو اس کے دستے راز تھے, ضیاء الحق تھے, انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں نے خود سنا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں یہ اتنی جگہ نہیں تھا جہاں پر پہنچ گیا نا ضیاء الحق, اس میں اتنی صلاحیت نہیں تھی, لیکن یہ پہنچ گیا. کیا وجہ ہے کہ پوری اس کی ٹریننگ اور سپورٹ جو ہے نا وہ CIA کی اس کو حاصل تھی. اور یہ میں آپ کو ایک دو واقعات بتاتا ہوں کہ جب ابھی یہ آرمی چیف نہیں بنے تھے تو انہوں نے بھٹو کو ون اوور کیسے کیا. اچھا ہاں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ تو یہ ضیاء الحق جو ہیں وہ پاکٹ میں چھوٹا قرآن لے کے چلے گیا, ان کے پاس ملاقات تھی تو وہ قرآن کھول کے انہیں اس ہاتھ رکھا کہ اگر آپ مجھے کوئی موقع دیں گے تو میں آپ کا وفادار رہوں گا. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ یہ ملتان گئے ہوئے تھے, وہاں پر صادق قریشی کا گھر ہے وائٹ ہاؤس, وہاں پر میٹنگ کر رہے تھے. تو ایسے ایک کمرے کی ایک بڑی کھڑکی تھی تو کھلی ہوئی تھی, تو بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میٹنگ ہو رہی ہے, تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک جنرل جو ہے وہ کبھی ادھر آ رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. وہ جنرل ضیاء الحق تھا, کور کمانڈر تھا ملتان کا. تو جب باہر نکلے بھٹو صاحب کہتے ہیں جنرل واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, آپ تو جنرل ہیں, کور کمانڈر ہیں آپ. وہ کہتے ہیں سر بات یہ ہے کہ آپ عالم پاکستان, صرف پاکستان کے نہیں, آپ عالم اسلام کے لیڈر ہیں, آپ کی جان بڑی قیمتی جان ہے اور میں کسی اور پہ بھروسہ نہیں کر سکتا. آپ کی سیکیورٹی میں کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں, اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں عالم اسلام کے لیڈر کے لیے یہاں پر آیا ہوں, حالانکہ میری ڈیوٹی نہیں ہے. یہ ایک دفعہ جو ایک اور شہادت ہے اس کا میں نام بھول گیا ہوں, وہ بندے کا بڑا پیپل پارٹی کا وہ لیڈر تھا, وہ ایک وقت پہ بھٹو صاحب کے ساتھ دورے پہ کہیں گیا تھا, تو ادھر اس کی ملاقات تھی ضیاء الحق کی. تو وہ بھٹو صاحب کو نا کسی ان کے جو ملازم تھا اس نے وہ بوٹ پالش کر کے دیے, تو ان کے پاس رکھے, تو ضیاء الحق بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ نہیں بھٹو صاحب معاف کرنا. اس وقت وہ آرمی چیف تھا, اچھا جی, بن چکا تھا, دل اندازہ کرے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا انہوں نے بوٹ صحیح نہیں انہوں نے پالش کیے, میں ساری عمر یہی کام کرتا رہا ہوں. تو اس نے وہ بوٹ پالش کرنے شروع کر دی ضیاء الحق نے. یہ پتہ یہ میری یاد دیکھو جی, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو جو خبر تم کو پہنچے پہلے تحقیق کر لیا کرو, اور کوئی خبر ایسے آگے نہ چلایا کرو, یہ گناہ ہے. تو میں پہلے, میری عادت ہے ساری عمر میں پہلے تحقیق کرتا ہوں پھر میں کوئی بیان کرتا ہوں کوئی جو واقعہ. تو یہ اس حد تک خوشامد کی. پھر جب آرمی چیف بنے تھے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے تمام افسروں اور اس کی بیویوں کو اکٹھا کیا ملاقات کے استقبالیے میں بھٹو صاحب کے. حالانکہ ان کی ضرورت نہیں تھی, لیکن خوشامد کی انتہا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب وہ بھٹو صاحب آئے آپ لائن میں اس طرح جو ہے نا کھڑے ہو جائیں, عورتیں بھی کھڑی ہو جائیں, اور سارا اس طرح ان کو پروٹوکول دیا بہت بڑھ چڑھ کر. یہ تو ان کو مطلب یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا اس کو جیسے خوشامد کوثر نیازی کرتے تھے, بڑے اور بھی لوگ, خوشامد ان کی کمزوری تھی بھٹو صاحب کی, اور خوشامد کر کر کے تو اس نے ون اوور کر لیا ہوا تھا, اور بھٹو صاحب کو یقین تھا کہ یہ میرا وفادار رہے گا. اچھا, لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ بھٹو صاحب کی کمزوری تھی, لیکن آپ جب گئے تو انہوں نے کیسے پاؤں مارا فرش کے اوپر, لکڑی کے فرش پر؟ ہاں اب وہ بھی آپ بتاتے ہوتے ہیں, وہ پرانا واقعہ ہے. وہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ یہ جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی ہے نا, تو کوئی 5-6 مہینے کے بعد میں پرائمری یونٹ نیو سمن آباد کا صدر تھا, اور لاہور میں 1200 یونٹ تھے, پورے پاکستان میں کئی ہزاروں یونٹ تھے. میری تو کوئی ملاقات نہیں تھی بھٹو صاحب سے. تو میں نے ان کو ویسے ہی ایک ٹیلی گرام لکھا کہ آنریبل پریزیڈنٹ, ابھی وہ پریزیڈنٹ تھے, پرائم منسٹر نہیں بنے تھے, پلیز گیو می ٹائم ٹو میٹ یو. I want to tell you what the people are whispering in the streets. جناب صدر مجھے ملاقات کے لیے ٹائم دیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عوام گلی محلوں میں کیا خسر پسر کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ان کی توقعات بڑی ہائی تھیں
الیکشن سے پہلے وہ پوری نہیں ہوئی تو وہ مایوسی پھیلی ہوئی تھی. تو میں نے سوچا کہ میں پارٹی کا چونکہ کارکن ہوں تو مجھے, اور بھٹو صاحب کا رومانس دیکھے عوام کے ساتھ کہ وہ وزیر اعظم ہیں, ان تک انہوں نے یہ انتظام کیا ہوا تھا, ان تک وہ میری جو ٹیلی گرام میں پہنچی پڑھی اور انہوں نے مجھے ٹائم دیا. میرا 8-10 دن کے بعد ڈی سی کا فون آ گیا, نظامی صاحب السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام, کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب لاہور آ رہے ہیں گورنر ہاؤس, تو آپ کو انہوں نے ملاقات کا ٹائم دیا. میں رہ گیا. آپ اندازہ کریں نا کہ اس کی عوام کے ساتھ محبت کا اندازہ لگائیں, اور اس کی ایڈمنسٹریشن کا اور اس کا مطلب ٹائم دینے کا, پارٹی کے معاملات کو بھی, وزارت حکومت کے معاملات کے علاوہ ان کے دینے کا بھی کیا. تو خیر وہ میری عادت تھی کہ میری ایک کمزوری سمجھے یا خوبی سمجھے, میں 4-5 دوستوں کو ساتھ لے گیا. میں نے کہا ہمارے لیڈر ہیں, ان سے ملاقات کرنی ہے. تو وہ چلے گئے شملہ پہاڑی کے گیٹ پہ گئے, تو پولیس والے نے روکا, انہوں نے کہا کہ جی آپ کا ایک ہے. میں نے کہا نہیں آنے دو اس کو. وہ بڑا دبکا تھا اس وقت پارٹی کے کارکنوں کا. انہوں نے کہا چلے آگے گئے. ڈی ایس پی نے بھی کہا کہ نظامی صاحب آپ کے لیے, اور میں نے کہا ان کو آنے دو. تو وہ سیڑھیاں چڑھ کے وہاں پر ایک کمرہ ہے الگ, وہاں پر باہر ایک بینچ تھا, ادھر ہم بیٹھ گئے. 4-5 ورکر تھے میرے ساتھ. تو جب میری باری آئی تو مجھے وہ اے ڈی سی اندر لے گیا, دروازہ اس نے کھولا تو بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے تھے. وہ مجھے دیکھ کے کھڑے ہو گئے, ہاتھ ملایا. تو پہلے اس نے کہا کہ مسٹر قیوم نظامی سر, مطلب وہ تعارف کرانا تھا نا کہ کون ہے یہ. میں تو نہیں پہلے بھی جانتا تھا. تو وہ ہاتھ ملا کے تو بیٹھ گئے. تو مجھے کہتے ہیں بیٹھو. میں کہا سر وہ میرے ساتھ اور بھی کارکن آئے ہوئے ہیں, وہ بھی ملنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں مسٹر نظامی بیٹھو. میں نے کہا سر ان کا دل ٹوٹ جائے گا. وہ جب ان کی عادت تھی کہ جب وہ غصے میں آتے تھے نا, ظاہر ہے فیوڈل بھی تھے نا, فیوڈل بھی تھے, عوامی انقلابی لیڈر بھی تھے, ساتھ فیوڈل بھی تھے. تو جب غصے میں آتے تھے تو وہ پاؤں زور سے ایسے مارتے تھے. تو اتفاق سے وہ لکڑ کا چھت تھا, انہوں نے ٹھا کر کے پاؤں مارا, مسٹر نظامی یو ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو سی دا پریزیڈنٹ. تو ٹھا کا نظام ہوا نا. تو اے ڈی سی پیچھے دروازہ کھول کے فٹافٹ آیا, اس نے مجھے اس طرح پکڑ لیا تو پیچھے لے گیا. وہ بھٹو صاحب کہتے ہیں بیٹھے تو بیٹھ. سر میں ابھی لایا. وہ باہر لے گیا. کیا ہوا؟ میں کہا کچھ نہیں ہوا کیا ہے. میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ میرے ساتھ کارکن ہے. نہیں آپ کو نہیں کرنا. میں کہا یار میرے وہ لیڈر ہیں, میں جا کے معذرت کر لیتا ہوں. تو یہ اللہ کا فضل تھا, کیونکہ میرے دل میں تو کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا نا کہ میں گھبرا جاتا یا کوئی. تو میں تو کاز کے لیے گیا تھا, ملک کے لیے گیا تھا, عوام کے لیے گیا تھا, پارٹی کے لیے گیا تھا. تو میں نے جا کہا, میں نے کہا سر میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, نہ کبھی میرے باپ دادا نے, نہ میں نے کبھی کسی صدر سے ملاقات کی ہے. تو پروٹوکول تو ہمیں آپ نے سکھانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے میں تو اپنے لیڈر کو ملنے آیا ہوں, میں تو پریزیڈنٹ کو ملنے نہیں آیا. وہ خیر وہ اس کے بعد کافی گفتگو ہوئی. میں نے لوگوں کے مسائل بھی بتائے. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں یہ جو چیف منسٹر آپ نے بنایا ہے یہ مصطفیٰ کھر کو, یہ اتنے مہینے ہو گئے ہیں, یہ پارٹی آفس اولمپے کا, اس میں جو پارٹی کا آفس ہے ادھر وزٹ ہی نہیں کیا, تو پارٹی تو بیٹھ جائے گی. اسی وقت وہ گرین لائن پہ نے فون کیا, دیکھو میرے پاس نظامی صاحب بیٹھے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. وہ شام کو جناب چلا گیا. پھر جب میں مطلب میرا وقت میرا تو تھوڑا ہی تھا, لیکن چونکہ یہ واقعہ ہو گیا تو آدھا گھنٹہ میں باتیں میری وہ سنتے رہے. اور پھر آخر مجھے کہتے ہیں مسٹر نظامی ٹیل می واٹ کین آئی ڈو فار یو. اچھا ہاں مسٹر نظامی مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا. سر میں نے کہا سر میرا کوئی کام نہیں. کہہ رہے ہیں کچھ تو بتاؤ. میں کہا سر میرا کوئی ایسا کام نہیں, میں تو پارٹی کے لیے آپ کے پاس آیا. تو میں نے جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو کہی ہیں. پھر ایک بات میں نے اور کی تھی کہ میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ یہ جو ایم پی ایم این ایز ہوتے ہیں نا, ان کے ویسٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں, وزیروں کے بھی مشیروں کے, یہ آپ کو صحیح بات نہیں بتائیں گے. آپ کو جو نظریاتی کارکن ہے نا وہ آپ کو صحیح گلی محلے کی وہ کیا سوچ ہے وہ بتائیں گے. تو کہتا ہے مجھے بتایا کرو نا. میں کہتا ہے کیسے بتاؤں. وہ کہتا ہے رفیع رضا کے ذریعے بتاؤ, اندازہ کرو نا اس وقت کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے رفیع رضا کو میں ہر 2 مہینے کے بعد ایک رپورٹ بنا کے نا کہ یہ سیاسی مسائل ہیں, تنظیمی مسائل ہیں, ورکر کے مسائل ہیں, جو وہ میں بنا کے ان کو نا بھیجتا تھا. ویسے بھی میں پارٹی کا اس وقت پھر بعد میں سیکٹری اطلاعات بن گیا تھا پنجاب کا. تو اس کے بعد میں مرکزی سیکٹری اطلاعات 20 سال رہا ہوں اتنی بڑی پارٹی کا. تو اس لیے مجھے تو سارے یہ جو واقعات ہیں مارشل لا کے 5 جولائی 1970 کے, مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پیچھے امریکی سازش تھی, اور جس کے ساتھ پھر تاجر یہاں کے مل گئے کیونکہ ان کی وہ ملیں کھوئی تھی, صنعتکار بڑے مل گئے, بڑے جگیردار کیونکہ زرعی اصلاحات کی تھی انہوں نے, مولوی مل گیا کیونکہ انہوں نے کفر کے فتوے لگائے ہوئے تھے, پھر جرنیل مل گئے ساتھ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ امریکہ کی لائن پہ چلتے تھے, امریکہ کے اثرات تھے فوج کے اندر. پھر اس کے بعد جرنیلوں نے دباؤ ڈال کے اور ججوں کو اپنے ساتھ تابع کر لیا اور ان کو پھانسی بھی دے دی. تو یہ ایک 5 جولائی جو ہے نا تاریخ کا سیاہ ترین چیپٹر ہے, کیونکہ کافی طویل عرصے کے بعد, جنرل یوب کے طویل مارچ اللہ کے بعد, جنرل یحییٰ کے 3 سال کے مارچ اللہ کے بعد
پاکستان کے عوام کو ایک موقع ملا تھا کہ وہ جمہوریت کو پٹری پہ چڑھا دیں. اس کو اس کے بالکل حیران کن بات کہ 5 سال پہلے تو وہ 90,000 جو ہیں وہ چھڑا کے لے کے آیا تھا یار تمہیں ہندوستان کی قید سے. انڈیا کی قید میں تھے 90,000 فوجی. ان کو انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا, بلکہ اس سے پہلے 5-6 مہینے ابھی ہوئے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خفیہ ٹیپ پکڑی گئی جو بھٹو صاحب کو دی گئی. اس میں جنرل گل حسن اور ایئر مارشل رحیم گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ اس کو 2 سال بھٹو کو دینے پڑیں گے, لیکن یہ تو زیادہ ہم جلدی اس کو فارغ کر دیں گے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے دونوں کو بلایا, ان سے استعفیٰ لیا اور مصطفیٰ خان ان کو گورنر ہاؤس میں لے آیا یہاں پر پنجاب میں نظر بند کر. وہ ایک اور واقعہ ہے. نظامی صاحب, آپ نے معاہدے کی بات کی کہ ذوالفقار علی بھٹو ان کے وفد یا ٹیم اور PNA کے وفد کے مابین معاہدہ ہو گیا تھا. معاہدے کے بعد جب شاب خون مارا گیا تو وہ بھی سیاستدان تھے, معاہدہ کرنے والے, اپوزیشن والے. ان کو تو پھر اس پر کوئی ری ایکشن دینا چاہیے تھا, منفی ری ایکشن, لیکن وہ تو ضیاء اللہ کے ساتھی بن گئے اور اس کی کابینہ کا حصہ بن گئے. بالکل فضل حسین وان صاحب, بالکل آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے. آپ پاکستان کی تاریخ پڑھ لیں, ہمارا جو تاریخی اور قومی المیہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے لیڈر ہیں نا, سیاستدان, کیونکہ میں خود ایک سیاستدان ہوں, سیاستدانوں کو میں نے قریب سے دیکھا ہے, اندر سے دیکھا ہے, تو میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں. اور وہ رائے جو ہے وہ کسی تعصب کی بنیاد پہ نہیں ہے, بلکہ وہ مطالعے, تحقیق اور ایک عملی سیاست کی بنیاد پہ ہے کہ جب بھی کوئی موقع آیا ہے اکٹھے ہونے کا سیاستدانوں کو, فوج کے مقابلے میں جگہ اکٹھے نہیں ہوتے. یہ مطلب ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ مساق جمہوریت کی آپ میاں نواز شریف نے, محترمہ بے نظیر بھٹو نے, اور دونوں نے اس کی مساق جمہوریت کی مخالفت کر دی. جب اپنے سیاسی مفادات آئے تو ایک جو ہے وہ چلا گیا فوج کے ساتھ, دوسرا چلا گیا, کبھی وہ چلا گیا کبھی وہ چلا گیا. تو یہ بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ یار آپ جمہوری لوگ تھے, ہزاروں لوگوں نے جمہوریت کے لیے, جمہوریت کی بحالی کرنے, مارشل لا لگانے کے لیے تو نہیں کوئی قربانیاں دی تھی نا PNA کے لوگوں نے. انہوں نے تو قربانیاں اس لیے دی تھی کہ آپ نظام میں مصطفیٰ لائیں گے اور آپ یہاں پر ایک اسلامی حکومت آئے گی, آپ دوبارہ الیکشن ہوں گے. اس بنیاد پہ وہ گلی محلوں میں وہ انہوں نے قربانیاں دی. مگر یہ جو PNA کے لیڈر ہیں سارے نہیں, ان میں سے کچھ جو ہے وہ پہلے ہی ایجنسیوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں, جی, خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں کہ بھئی کل کیا کر رہے تھے, پرسوں کو کیا کرنا ہے, بھٹو کو کیا کہنا ہے, بھٹو سے باہر آگے کیا کہنا ہے. آج کل بھی آپ دیکھیں نا جو سیاست ہو رہی ہے تحریک انصاف کی, اس میں بھی انفارچونیٹلی تمام جماعتوں میں خفیہ ایجنسیوں کے بندے موجود ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو پورے مطلب دعوے سے بات کرتا ہوں, اور مانتی بھی ہیں ایجنسیاں کہ بھائی ظاہر ہے کہ اگر ان کے بندے نہیں ہوگے ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ پارٹیاں کیا کر رہی ہیں اور کیا نہیں کر رہی ہیں. یہ ان کا کام ہے. وہ سمجھتا ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے, ملک کی سلامتی اور سیکیورٹی, تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم جو وزیر اعظم ہے اس کے بیڈ روم تک بھی چلے جائیں, پتہ کر کے آئے کہ کیا ہو رہا ہے. اس خدا نخواستہ کوئی ملک کی سلامتی تو خطرے میں نہیں پڑ گئی. ایک دفعہ ڈاکٹر مبشر حسن جو ہے وہ بھٹو صاحب کو ملنے کے لیے گئے, تو انہوں نے, وہ انجینئر تھے, تو انہوں نے ویسے ہی ٹیلی فون جو ہے نا وہ دیکھا, تو وہ کہہ رہا جی یہ تو یہ پرزہ نکل آیا اس میں سے بگ کرنے والا. وہ کہتے ہیں جی یہ تو آپ کا ٹیلی فون بگ ہو. وہ کہتے ہیں بلڈی فول, یہ میرا بھی نہیں چھوڑتے, میرا بھی ریکارڈ کر رہے ہیں یہ. پھر وہ کہا جی بیگم صاحبہ کا جو بیڈ روم والا ہے وہ دیکھا تو وہ بھی بگ ہو رہا تھا. وہ مطلب ہے. تو یہ حال ہے. ایجنسیوں والے جو ہے نا ان کا اپنا ایک موقف ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ بات یہ ہے کہ ہم نے چونکہ انشور کرنا ہے سیکیورٹی, پاکستان کی سیکیورٹی اندرونی اور بیرونی, تو اس لیے ہماری جو ہے نا وہ ریچ ہونی چاہیے. پر یہ ان کا ایک ہے. تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر PNA والے جو ہیں وہ قبول نہ کرتے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے قبول, ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے. جب ایک معاہدہ کر لیا تھا زبانی ہو, ان کو صلح حدیبیہ سے سیکھنا چاہیے. صلح حدیبیہ میں ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا. ایک مسلمان جو ہے وہ دوڑ گیا, وہاں سے آ گیا بچ کے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا جی مجھے بچائیں ان سے, انہوں نے تو مجھے بڑا لہو لہان کر دیا. وہ واقعی لہو لہان تھا. انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ میں چونکہ زبان دے بیٹھا ہوں, ابھی ہم نے سائن نہیں کیے لیکن معاہدہ تو کر لیا ہے نا, اس لیے آپ ابھی واپس جاؤ. تو یہ جو اسلام پسند تھے, نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگانے والے, ان کا یہ فرض تھا, یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو معاہدہ ہو گیا ہے, ہم نے مارشل لا کو مانتے. لیکن مارشل لا میں یہ شامل تھے, ادھر سے معاہدے بھی کر رہے تھے, ادھر سے مارشل لا بھی لگا. یہ ہماری تاریخ رہی ہے پاکستان کی. پاکستان کے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں خدا کے واسطے اپنی قیادت آپ پیدا کرو, اپنے ہاتھوں میں لو یار, شہین بنو علامہ اقبال کے. اگر اس ملک کو بچانا ہے نا, نوجوانوں کو شہین بننا پڑے گا. کوئی ایک لیڈر کے پیچھے, کوئی دوسرے لیڈر کے پیچھے یہ شخصیت پرستی, اندھی تقلید چھوڑ دو.
اصولوں کی سیاست کرو، نظریے کی سیاست کرو، ریاست کی سیاست کرو، عوام کی سیاست کرو، ان کے حقوق کی سیاست کرو، ترقی کی سیاست کرو، تنزلی کی نہیں، جھوٹ کی نہیں، سچ کی سیاست کرو. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. نظام صاحب 5 جولائی کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس کو وائنڈ کرتے ہیں. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ذوالفقار علی بھٹو کے اتنے زیادہ قریب نہیں تھے، لیکن بے نظیر بھٹو کے آپ انتہائی زیادہ قریب ہو گئے. وہ آپ کی کیا خدمات تھیں بے نظیر بھٹو کے اتنا زیادہ قریب ہونے کی؟ وہ تو میں بے نظیر صاحب تو خیر بعد میں ہی ہے. ڈے 1 سے میں ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. جب وہ سیاست میں آئی ہیں اس وقت بھٹو صاحب نے مجھے مرکزی سیکرٹری اطلاعات بنا دیا تھا. میں ابھی جیل میں تھا. تو پہلے کوثر نیازی جو تھے وہ تھے مرکزی سیکرٹری اطلاعات، مگر ان کے پتہ چل گیا کہ وہ ضیاء اللہ کے ساتھ مل گئے تو وہ ان کو نکال دیا، اور میں پنجاب کا سیکرٹری اطلاعات تھا اور جیل میں تھا، تو بھٹو صاحب نے مجھے بنا دیا مرکزی سیکرٹری اطلاعات. تو اس طرح میری تو قربت ہوئی. جی پہلی جو میری ملاقات ہوئی بے نظیر صاحب کے ساتھ، میں راولپنڈی میں گیا، مقدمہ چل رہا تھا قتل کا، تو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی، وہ میں نے اٹینڈ کرنی تھی. میں وہ ایک فلیش مین ہوٹل ہے میرا خیال ہے ادھر راولپنڈی میں، نام اگر میں بھول رہا ہوں، تو وہاں پر بے نظیر صاحب ٹھہری ہوئی تھی. میں گیا ان کے ساتھ، تو اسلام آباد ہم جا رہے تھے میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے. تو ڈاکٹر ظفر نیازی کی بیٹی، نام اس کا میں بھول گئی، یاسمین یا کیا نام بھول رہا ہوں، وہ تھی یاسمین میرا خیال ہے، وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو میری پہلی ملاقات جو ہوئی نا بے نظیر صاحب سے، تو رستے میں مجھے وہ کہنے لگی نظامی صاحب، میں نظامی بھائی پہلے مجھے کہنا شروع کیا. نظامی بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ پاپا نے مجھے کہا ہے کہ میں پنجاب جو ہے نا وہ قیوم نظامی کے حوالے کروں گا. اندازہ کریں نا کتنے وہ جذبات تھے، کیونکہ میں تو سینئر لیڈر تھا نا، تو میرا ایک تعلق ہے، ظاہر ہے کہ ایک مرکزی سیکرٹری اطلاعات اور پارٹی کی جو شریک چیئرمین پہلے وہ بنی، اس کے بعد چیئرمین بنی، تو میرا تو ان کے ساتھ رابطہ اس وجہ سے. وہ پھر میری قربانیاں جو ہیں 2.5 سال میں 4 دفعہ جیل میں گیا. میری بیگم جو ہے وہ 4 ماہ کے بیٹے کے ساتھ جیل میں رکھی گئی. میرا بوڑھا باپ جو ہے وہ اس کو جیل میں پولیس کی راست میں رکھا گیا. 4 بھائی جو ہیں وہ تھانوں میں بند رہے. تو یہ ایک داستان ہے، بہرحال وہ ایک ذاتی داستان ہے، اس کو میں نے کیا سنانا ہے. تو جو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ پہلی میں ایک پارٹی کے اندر بڑا متحرک اور نون اور فعال جو ہے وہ ایک کارکن کی حیثیت سے تھا. ساری پارٹی کے لوگ مجھے جانتے تھے. ہم نے ویلکم کیا بے نظیر صاحبہ کو، کیونکہ وہ نوجوان تھی، اور جو پارٹی کے جو دوسرے لیڈر تھے وہ خوفزدہ ہو گئے تھے، مسلط پسند ہو گئے تھے، میدان خالی تھا، ورکر مایوس ہو رہا تھا. اس موقع پر بے نظیر بھٹو نے قیادت فراہم کی. تو یہ ہم سمجھتا ہوں. پھر قربانیاں بھی دی، اور اس قربانیوں کے نتیجے میں سب سے زیادہ جو طویل جنگ لڑی ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے لڑی ہے، اور کارکنوں نے بے مثال قربانیاں دی ہیں پارٹی کے جو جیلیں ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پہلی پاکستان کی خاتون جو وزیر اعظم منتخب ہو گئی. آپ کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی. بہت شکریہ.